حبیب یمنی نے کہا میں آپ سے 2 سوال کروں گا. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. دعویٰ نبوت کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہوتا. میں 2 سوال کروں گا, اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مانوں گا واقعی آپ اللہ کے نبی. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا پہلا تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس وقت آسمان پر سورج چمک رہا ہے, سورج غائب ہو جائے, رات آ جائے, چاند چمکنے لگے, آپ انگلی کا اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, ایک مشرق میں چلا جائے, ایک مغرب میں چلا جائے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم ایسا کر دیں تو ایمان لے آؤ گے؟ کہا بسر و چشم بڑی خوشی سے. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک مشرق میں چلا گیا, ایک مغرب میں چلا. حبیب یمنی نے حضور کا جب یہ معجزہ دیکھا تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر مان گیا ہوں, آپ اللہ کے نبی ہیں, میرا بس ایک سوال اور پورا کر دیں. حضور نے فرمایا تیرا جو دوسرا سوال ہے ہم خود ہی نہ بتا دیں کہ تیرا سوال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. سرکار فرما رہے ہیں تیرا جو سوال ہے ہم بتا دیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کان سے سن نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی, گوشت اور ہڈی کا ڈھانچہ ہے. تو یہ چاہتا ہے یا تو یہ صحتیاب ہو جائے یا پھر مر جائے. جب حضور نے یہ فرمایا اس نے کہا واللہ آپ کے بتانے اور میرے سوال میں بال برابر بھی فرق نہیں. حضور نے اس طرح ہوا میں ہاتھ لہرایا. یہ حبیب یمنی وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا. گھر آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اسی لڑکی نے دروازہ کھولا جو چل نہیں سکتی تھی. جانتا تو سب کچھ تھا. کہنے لگا بیٹی یہ تیرے جسم میں تغیر و تبدل کیسے واقع ہوگی؟ تو چل نہیں سکتی تھی, چل رہی ہے, بول نہیں سکتی تھی, بول رہی ہے, پکڑ نہیں سکتی, پکڑ رہی. اس نے کہا بابا جان کیا بتاؤں, تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا, تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا, تے کالیا زلفا والا, 2 گھڑیاں میرے من وچ بیٹھا, تے کر گیا نور اجالا. معلوم ہوا نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. اور ذرا غور سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے جس نے جو معجزہ مانگا ہے حضور نے وہ معجزہ دکھایا. پہلے تو سن لو حضور کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے. سن لو بھی ذرا غور سے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 3000 سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. لیکن یہ یاد رکھو بعض نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے 2 معجزات دیے, کسی کو اللہ نے 12 معجزے, کسی کو کتنے, کسی کو کتنے. ہمارے نبی پاک کے معجزات کی تعداد علماء نے 3000 سے زیادہ بیان کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اسی لیے کسی نے اس کا ترجمہ کیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. سنو بھائی ذرا غور سے. حضور سے جس نے جو بھی معجزہ مانگا حضور نے دکھایا. کتاب کا نام ہے قصائص کبریٰ شریف. حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے نبی
وہ جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو بلائیں، اگر وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر میں مانوں گا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر اس پتھر سے کہہ دو تمہیں اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے۔ وہ دیہاتی پتھر کے بعد چلا گیا، پتھر تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ علماء کرام نے لکھا اتنا سننا تھا وہ پتھر دوڑتا ہوا آیا۔ علماء نے لکھا راستے میں پانی کا ایک گڑھا آ گیا، جوہر آ گیا، وہ پتھر پانی کے اندر اتر گیا۔ بولو بھائی دیکھو، ہماری سائنس کا ایک اصول ہے کہ جو چیز اپنی مساوی الحجم سے بھاری ہو وہ پانی میں ڈوب جاتی اور جو چیز مساوی الحجم سے ہلکی ہو وہ پانی پر تیرتی۔ بولو پتھر اپنے مساوی الحجم سے بھاری ہے یا نہیں؟ اس کو پانی میں ڈوب جانا چاہیے، لیکن حدیث میں آتا کہ وہ پتھر پانی پر اس طرح تیرنے لگا جس طرح مچھلی تیرتی۔ اس کے بعد وہ تیرتا ہوا کنارے پر آیا، اس نے ایک جست لگائی، جس طرح مینڈک چھلانگ لگاتا ہے اس طرح چھلانگ لگا کر پانی سے باہر آ گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ پتھر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس دیہاتی نے کہا اے محمد اب اس پتھر کو جانے کا حکم دیجیے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ پتھر واپس اپنے مقام پر چلا گیا۔ معلوم ہوا حضور کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، حضور سے جس نے جو معجزہ مانگا حضور نے عطا فرمایا ہے، دکھایا ہے معجزہ۔ سنو گا غور سے ایک دلیل اور، حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ دیکھو ابو جہل اپنے گھر سے نکلا، گھر کے پاس سے اس نے 3-4 پتھر اپنے ہاتھ میں لی، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ شریف، 3-4 کنکریاں لی ہاتھ میں اور حضور کے پاس آ کر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور کہنے لگا اے محمد یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں کیا پتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیونکہ 14ویں صدی کے تم مولوی کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد اور علی اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، تو میں کیا بتا سکتا ہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا اے ابو جہل ہم بتائیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ کی چیز بتا دے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا یہ تو بڑی کمال کی بات، اگر میرے ہاتھ کی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں تم۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے مٹھی کی طرف اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں ان کنکریوں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا غور کرو بھائی، ابو جہل نے اس طرح کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو کنکریوں کو کیسے پتا چل گیا کہ باہر اللہ کے نبی کھڑے ہیں؟ کوئی ابو جہل نے کان کے منہ کے قریب لے جا کر کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھنا؟ نہیں۔ کنکریوں کو کیسے پتا چل گیا کہ باہر محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں ان کا کلمہ پڑھنا؟ بولو یہ غیب کی بات ہے یا نہیں؟ ایک وہ کنکری جس کو ابو جہل چن کر لایا تھا، ہاتھ میں رکھا، کنکری نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ غور کرو، ایک کنکری تو جانتی ہے کہ باہر محمد مصطفیٰ کھڑے اور بلا کیا نبی پاک نہیں جانتے ہوں گے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس کو ابو جہل چن کر لایا وہ تو غیب کی خبر دے رہی ہے، اور جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے وہ غیب کی خبر نہیں دے سکتے۔ حضور اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اس لیے حضور کا نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اشارے پر کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ معلوم ہوا، نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرما کر بھیجتا ہے، اس کا معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ آخری بات بھائی سنو، کتاب کا نام ہے دلائل النبوت۔ جب حضور نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، جب لوگ اسلام کی طرف بڑھنے لگے، راغب ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ابو جہل کو فکر ہوئی۔ اس نے یمن کے ایک آدمی جس کا نام تھا حبیب یمنی اس کو بلایا اور کہا دیکھو یہاں ہمارے یہاں مکہ میں ایک آدمی ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے،
آؤ اور آ کر اس سے مناظرہ کرو. لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں. حبیب یمنی مکہ آ گیا, سارے سردار اس کے پاس آ گئے, میٹنگ ہوئی, طے یہ پایا کل محمد مصطفیٰ کو بلایا جائے گا. اور ابو جہل نے کہا دیکھو سن لو, کل محمد مصطفیٰ اس جگہ آئے تو خبردار کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوگا, کوئی کھڑا نہیں ہوگا. حضور کو پیغام بھجوایا گیا کہ ہم فلاں مقام پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حضور نے حضرت صدیق اکبر کو لیا, دوسرے دن پہنچے. علماء نے لکھا جب اس مقام پر پہنچے تو سب سے پہلے ابو جہل حضور کی تعظیم میں کھڑا ہوا. وہ جو ساری رات یہ کہتا رہا نا کہ کوئی محمد مصطفیٰ کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوگا, سب سے پہلے وہی کھڑا ہوا. علماء نے لکھا اللہ نے اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیا. اور بولو بھئی آج کل بھی بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے کھڑے ہو کر, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, بدعت. بولو سب سے پہلے نبی کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے کس نے روکا تھا؟ ابو جہل نے. اور آج بھی لوگ روک رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان کا سلسلہ وہیں سے, جس نے اس وقت روکا تھا وہ آج تک روکتے چلے آ رہے ہیں. جنہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر حضور کی تعظیم کی تھی وہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. صحابہ کرام, حدیث سے پڑھ کر دیکھو, صحابہ کرام حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حجرے میں جانا چاہتے سرکار کھڑے ہوتے تو ہم بھی فوراً حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور ملنے کے لیے آتے تو آپ حضور کی تعظیم میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ حضور کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا, اور ابو جہل کا عقیدہ ہے تعظیم میں کھڑے ہونے سے روکنے کا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ کوئی 14ویں صدی کی سڑی ہوئی توحید والا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے کیسے بلایا. کہا حبیب یمنی نے کہا میں آپ سے 2 سوال کروں گا. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, دعویٰ نبوت کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہوتا. میں 2 سوال کروں گا, اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مانوں گا واقعی آپ اللہ کے نبی. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا پہلا تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس وقت آسمان پر سورج چمک رہا ہے, سورج غائب ہو جائے, رات آ جائے, چاند چمکنے لگے, آپ انگلی کا اشارہ کر دیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, ایک مشرق میں چلا جائے, ایک مغرب میں چلا جائے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم ایسا کر دیں تو ایمان لے آؤ گے. کہا بس رو چشم بڑی خوشی سے. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک مشرق میں چلا گیا, ایک مغرب میں چلا. حبیب یمنی نے حضور کا جب یہ معجزہ دیکھا تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر مان گیا ہوں, آپ اللہ کے نبی ہیں, میرا بس ایک سوال اور پورا کر دیں. حضور نے فرمایا تیرا جو دوسرا سوال ہے ہم خود ہی نہ بتا دیں کہ تیرا سوال کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. سرکار فرما رہے ہیں تیرا جو سوال ہے ہم بتا دیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کان سے سن نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی, گوشت اور ہڈی کا ڈھانچہ ہے. تو یہ چاہتا ہے یا تو یہ صحتیاب ہو جائے یا پھر مر جائے. جب حضور نے یہ فرمایا اس نے کہا واللہ آپ کے بتانے اور میرے سوال میں بال برابر بھی فرق نہیں. حضور نے اس طرح ہوا میں ہاتھ لہرایا. یہ حبیب یمنی وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا. گھر آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اسی لڑکی نے دروازہ کھولا جو چل نہیں سکتی تھی. جانتا تو سب کچھ تھا. کہنے لگا بیٹی یہ تیرے جسم میں تغیر و تبدل کیسے واقع ہوگی؟ تو چل نہیں سکتی تھی, چل رہی ہے, بول نہیں سکتی تھی, بول رہی ہے, پکڑ نہیں سکتی, پکڑ رہی. اس نے کہا بابا جان کیا بتاؤں, تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا, تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا, تے
دیا زلفاں والا دو گھڑیاں میرے من وچ بیٹھا تے کر گیا نور اجالا یہ معلوم ہوا نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی. For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.